صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا محب حسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار امام حسین علیہ السلام سے محبت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کا ہاتھ پکڑے چل رہے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرے گا اور ان دونوں شہزادوں کے والد ماجد حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم اور ان شہزادوں کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کرے گا، وہ قیامت کے دن میرے خاص بندوں میں ہوگا۔ بات یہ ہے کہ یہی قیامت کم نہ تھی کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے نورانی گھرانے کے ساتھ اپنے نانا جان سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور امام حسن علیہ السلام کو الوداع کہہ کر آخری سلام پیش کر کے 28 رجب 60 ہجری کو اپنے اہل بیت اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ 3 شعبان سے 8 ذوالحجہ تک، یعنی 4 مہینے سے زیادہ مکہ پاک میں قیام پذیر رہے۔ مکہ میں آپ علیہ السلام کی تشریف آوری کی خبر سن کر مکہ کے باسی نہایت خوشحال، اور صبح و شام آپ علیہ السلام کے دیدار اور وجود مبارک سے فیض یاب ہوتے رہے۔ مگر یہی وہ موقع ہے ناظرین جب کوفیوں کے بے شمار دعوت نامے امامت کے لیے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو موصول ہوتے رہے، اور یہی وہ موقع ہے جب یزید امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے مبارک نورانی خون کو حرم پاک میں بہانے کی تیاری کر رہا ہے۔ 8 ذوالحجہ سن 60 ہجری کو کم و بیش 82 افراد پر مشتمل اہل بیت اطہار کا نورانی قافلہ اپنے اصحاب کے ساتھ قدسیوں کے جلو میں اپنی اس منزل کی جانب چل پڑا جس منزل کا تعین قدرت کے کارخانے میں پہلے ہی کیا جا چکا ہے۔ اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اہل علم و تقوی پریشان ہیں، زمین و آسمان پر مکمل طور پہ سکتہ طاری ہے اور فضا مکمل طور پہ خاموش ہے۔ تقدیر اپنا کلیجہ تھامے ہوئے ہے کہ آج گلشن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پھول کوفے کی جانب نہیں بلکہ کرب و بلا اور اپنی شہادت گاہوں کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ کہیں محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ارادہ جان کر زار و قطار رو رہے ہیں، تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام حق و باطل کا فرق واضح کرتے ہوئے پکار اٹھتے ہیں کہ مجھ جیسا شخص اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یعنی کبھی بھی حق باطل کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کہیں حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مضطرب ہو کر خط لکھتے ہیں کہ اے امام، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ یہ میرا خط جیسے ہی آپ کو ملے آپ لوٹ آئیے، کیونکہ جہاں آپ جا رہے ہیں میں ڈر رہا ہوں، میں سہم رہا ہوں۔ مگر جب آپ نہ رکے تو پھر حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہ رکے اور اپنے دونوں شہزادوں اون و محمد علیہ السلام کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پر نچھاور کرنے کو بھیج دیا۔ تو کہیں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے عرض کرتے نظر آتے ہیں کہ اے امام، آپ مسجد حرام میں رہیے، میں آپ کی زیر قیادت باطل سے ٹکرانے کے لیے لوگوں کو جمع کروں گا۔ ناظرین کرام، یہ وہ موقع تھا، یاد رہے یہ وہ موقع تھا کہ
کہ جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام چاہتے تو فل فورس کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ اپنی طاقت کا، اپنی قوت کا اظہار کرتے، مگر جن کے جد کعبے بنانے والے اور جن کے نانا کعبے کو بتوں سے پاک کر کے اللہ کا حقیقی گھر بنانے والے ہوں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہو ناظرین کہ ان کے نواسے کعبے کی حرمت بچانے اور اس پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اس عظیم نواسی کی ناظرین زبان اقدس سے حرمت کعبہ پر اپنی جان قربان کرتے ہوئے تاریخی جملے ادا ہوتے ہیں کہ اگر میں ایک بالشت بھر اس مسجد کے باہر قتل ہو جاؤں تو واللہ میں اس بات سے بہتر سمجھتا ہوں کہ ایک بالشت بھر مسجد کے اندر قتل کیا جاؤں۔ اور کہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند، آپ یا تو مکے میں ٹھہرے یا پھر یمن کو چلے جائیں، کیونکہ وہاں آپ کے حمایتی ہیں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بنو امیہ نے مجھ سے ہاتھ نہیں اٹھائے، لہٰذا یا تو یزید کی بیعت کر لوں جو کہ محال ہے، یا پھر شہید ہو جاؤں۔ یعنی دنیا سن لے کہ ایک حق ہے اور ایک باطل۔ اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ناظرین نانا جان کے دین کے وہ کسٹوڈین ہیں، مجھے کہنے دیجئے، جو حق میں بھی عظیمت کے راستے کا چناؤ کرتے نظر آتے ہیں اور دنیا کو یہ پیغام دیتے نظر آتے ہیں۔ ناظرین کرام، اب اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ میں جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میرا عشق بھرا جملہ نہیں ہے، یہ حقیقت بھرا جملہ ہے، اور جملہ یہ ہے کہ آپ عام نہیں تھے، آپ عام نہیں تھے بلکہ امام تھے۔ عام ہوتے تو رخصت کا راستہ اختیار کرتے، مگر چونکہ امت کے امام تھے اسی لیے عظیمت کا راستہ آپ نے اختیار کیا۔ ناظرین کرام، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آج اس کرب و بلا کی جانب روانہ ہو رہے ہیں جہاں ان کی مبارک سواریاں اور ساز و سامان اتارا جائے گا، جہاں اہل بیت اطہار اور اصحاب اہل بیت کا مبارک نورانی خون بہایا جائے گا۔ اسی سفر میں مشہور شاعر فرزدق نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ کوفیوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ بس ناظرین، اب اسی سفر میں حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام، ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن یقطر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادتوں کی خبر بھی آنے کو ہے، مگر نبی کے پیارے زہرا سلام اللہ علیہا کے راج دلارے مکہ مکرمہ بھی چھوڑ کر کوفے یعنی جانب شہادت، منزل شہادت نکل چکے ہیں۔ پیر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی مکے سے کوفے روانگی کے اسباب اور مقاصد۔ میرا خیال ہے کہ آج خاص طور پہ نوجوان طبقے کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ جتنا خلط ملط کیا جا رہا ہے اس کی تصحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی ماشاءاللہ موضوع بھی بہت خوبصورت ہے، اور آپ نے جس خوبصورت راستے کو چنا ہے وہ اس سے بھی خوبصورت تر ہے۔ جزاک اللہ۔ سب سے پہلا جو آپ نے سوال ابھارا ہے، اس پر کی اگر بحث کی جائے اور یہ سوال سمجھ آ جائے تو امام حسین کا کربلا میں قیام سمجھ میں آ جاتا ہے۔ امام پاک کی مکہ شریف سے کوفہ کی طرف روانگی اور پھر عین 8 ذوالحج کو روانگی، یہ دونوں چیزیں جب ملا کے سمجھیں گے تو پھر مقصد سامنے آتا ہے۔ اللہ، امام پاک مکہ شریف میں آئے، تقریباً 4 + 4.5 مہینے وہاں پہ قیام پذیر رہے، اور پھر 8 ذی الحج کو احرام جو ہے وہ کھول کے عمرے میں تبدیل کر کے آپ تشریف لے گئے۔ ٹھیک ہے۔ اگر اس کی حکمتوں اور اسباب پر بات کی جائے تو یہ بات تو بالکل کلیئر ہے، ہر مورخ نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ کلیئر ہو چکا تھا کہ یزید کی طرف سے 2 قسم کے قافلے، 2 قسم کے گروہ، 2 قسم کے لشکر بھیجے گئے تھے امام پاک کو مکہ مکرمہ میں شہید کرنے کے لیے یا گرفتار کرنے کے لیے، اور ان کا طریقہ کار بھی اس نے متعین کر کے دیا ہوا تھا کہ پہلا قافلہ جو ہے یا پہلا لشکر جو ہے وہ امام پاک کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ شہید کرے گا، معاذ اللہ ثم معاذ، اور دوسرا قافلہ جو ہے، دیکھیں چال اور گیم دیکھیں، دوسرا قافلہ جو ہے وہ اس قافلے والوں کو فوراً شہید کر دے گا، اللہ اکبر، تاکہ کسی کو علم نہ ہو اور یہ عظیم جرم جو ہے یہ چھپایا جائے، اور جو جابر سلطان کی سازشیں ہیں وہ ہر چیز کو ملیا میٹ بالکل مٹا دی جائیں، مٹا دی جائیں۔ تو یہ پلان تھا۔ اب ظاہری بات ہے دانا لوگ تھے، وہ بھی ان پلانز کو جانتے تھے، اور پھر امامت کی نظر جو ہوتی ہے وہ تو ویسے ہی بہت قطعی ہوتی ہے، اور یہ جو کچھ بھی ہونا تھا دوران طواف پلان، دوران طواف، حج کے دوران، کعبے کے پاس کسی جگہ پہ بھی۔ بہرحال اب امام پاک نے یہ جو ڈیسیژن فرمایا کہ مجھے
فوراً ہی کعبہ شریف چھوڑ کے چلے جانا چاہیے۔ اس کے جو بنیادی مقاصد تھے ان میں پہلا مقصد تو وہی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ امام پاک نے یہ عمل، یہ خوبصورت کام اس لیے کیا کہ خانہ کعبہ کی حرمت کا تحفظ ہو جائے۔ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خانہ کعبہ کی حرمت متعین فرمائی تھی اور جو بیان فرمایا تھا، اب ان کے شہزادے سے بڑھ کر اس کی راکھی کون کر سکتا؟ اللہ اللہ اللہ، اور ان کے پلے ہوئے تربیت یافتہ کی سے بڑھ کر اس کی راکھی کون کر سکتا تھا؟ تو پہلا مقصد تو یہی تھا کہ حرم کعبہ میں ایسا کام نہ ہو جس سے کعبے کی حرمت پر حرف آئے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی آپ نے بات کی، جب انہوں نے یہ عرض کی کہ آپ کعبے میں رہیں میں کام کروں گا، تو آپ نے ان کو یہ فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ ایک کبشہ جو ہے وہ ادھر ذبح کیا جائے گا اور میں نہیں چاہتا کہ وہ کبشہ میں بنوں۔ اللہ، یعنی یہ بھی بتا دیا کہ تمہاری شہادت ہوگی۔ اللہ، بادشاہ ہے نا علم کے۔ تو پہلا مقصد یقیناً خانہ کعبہ کی حرمت کا تحفظ تھا۔ اب ہم لوگ یہاں پہ رک جاتے ہیں، یہ بڑے عظیم المقصد لوگ ہوتے ہیں۔ دوسرا مقصد، اور وہ اس سے بھی بڑا مقصد ہے، کعبہ بہت اہم ہے لیکن ایک انسان کی حرمت جو ہے وہ کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ، مرد مومن کی حرمت کعبے سے بھی زیادہ۔ عبداللہ ابن مسعود نے کعبے کو مخاطب کر کے کہا تھا، کیا حرمت ہے تیری، کیا عزت ہے تیری، جو مومن بندہ ہے اس کے دل کی حرمت کعبے تجھ سے زیادہ ہے۔ امام حسین کا دوسرا بڑا مقصد تھا، جہاں یہ خالق کی عزت کا تحفظ کرتے ہیں وہاں مخلوق کی عزت کا بھی تحفظ کرتے ہیں، کہ اب دن وہ ہیں جہاں پہ ان دنوں میں مومنین حج کرنے کعبے کے پاس آئے ہوئے۔ اللہ، تو نہ صرف کعبے کی حرمت کا تحفظ تھا بلکہ یہ بھی تھا کہ جب حاجی یہاں پہ ایسا کوئی حملہ ہو جائے گا تو بے شمار حاجی شہید ہو جائیں گے، مومنین شہید ہو جائیں گے، ان کی حرمت کا تحفظ بھی امام پاک کے ساتھ ہے۔ تیسرا بڑا مقصد بنیادی یہ تھا کہ جب ایسا دنگا فساد ہوگا تو وہ تو ویسے ہی ظالم حکمران ہیں، وہ حج کو ساقط کر دیں گے۔ تو حج جیسا اہم رکن اگر امت اسلامیہ سے خارج ہو گیا تو ان کا جو ٹریننگ ہے وحدت کی وہ ختم ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک۔ آج تو ہم نہیں سوچ رہے، ہم نے کرونا کی وجہ سے کم کر دیا ہے، لیکن امام پاک نے یہ کام اپنی جان جو ہے وہ حج کے تحفظ کے لیے کی۔ اور چوتھی اور بڑی بات جس کے لیے میں کہوں گا کہ وہ بنیادی بات تھی، امام پاک کو یقین تھا کہ میں نے شہید ہونا ہے، ہر چیز کا پتہ تھا، پہلے پری پلانڈ پروگرام تھا۔ آپ نے وہاں پہ کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں دشت دینوا میں میرے ٹکڑے ہوں گے، لیکن یہ سارا کام اس لیے کیا کہ لوگوں کے سامنے پتہ چل جائے کہ ظالم کون ہے اور عادل کون، مطلب ایکسپوز کرنا تھا باطل کو، ایکسپوز کرنا اور ڈیوائن پلان پہ ظاہر چلنا، یہ بڑی کلیئر بات۔ بالکل۔ اچھا، اب اسی میں سر دست دو باتیں پیر صاحب اور اب ایڈ کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوفیوں کے خطوط کا آنا، ظاہر ہے آپ کے نکلنے کا مقصد جو ہے بنیادی طور پر یہ بھی تھا، اور دوسرا یہ کہ اسباب تو ظاہر ہے اس پہ آلموسٹ ڈسکشن ہوا، لیکن ساتھ ساتھ ایک بات اور ہے کہ یہ بھی آپ فرمائیے کہ خطوط کا آنا کیا معاملہ رہا، اور ان کٹھن مطلب حالات کے اندر جو چونکہ میں چاہتا ہوں تاریخ ذرا سی کلیئر ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں ایک پرابلم یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا کے اوپر جتنے چیزوں کو جو ہے نا بگاڑ کے پیش کیا جاتا ہے، خاص طور پہ نوجوان طبقہ پیر صاحب وہ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ صحابہ بھی تو موجود تھے، انہوں نے کیا کردار ادا کیا، کیوں نہیں روکا؟ تو ذرا یہ بتائیے لوگوں کو کیا ہوا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر دیکھا جائے تو آج 8 ذی الحج کی تاریخ اسلام میں ایک انتہائی سنگین باب کا آغاز ہو رہا ہے، جی جی، اور وہ یہ ہے کہ جو بیت اللہ شریف کے محافظ ہیں وہی بیت اللہ سے دور ہونے پہ مجبور کیے جا رہے ہیں۔ اغراض و مقاصد کیا تھے اس پہ بہت خوبصورت گفتگو پیر صاحب فرما چکے ہیں۔ جو بات آپ پوچھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، سوال جو کہ ہے آپ کا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ تمام صحابہ کرام جلیل القدر حضرت امام حسین علیہ السلام کو اس سفر کی جو سنگینیاں ہیں اس سے وہ آگاہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اس سفر کی سنگینیاں جو ہیں، جو ہولناکیاں ہیں اور جو خدشات ہیں اس کا وہ اظہار کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو خطبہ دیا ہے بیت اللہ سے روانگی کے وقت، اگر اس خطبہ کو پڑھا جائے تو آپ کی عظمت اور آپ کی شان اس قدر اجاگر ہوتی ہے ہمارے ذہنوں میں کہ آپ حرم کعبہ کے تقدس کے لیے،
حرم نبوی کے تقدس کے لیے مدینہ کو چھوڑتے ہیں. دونوں حرمین کا تقدس جو ہے وہ آپ کی ذات والا شان نبھاتی ہے, اور حرم کعبہ کا تقدس اس لیے چھوڑتے ہیں کہ اللہ کے خلیل نے اس کو امن والا ہونے کی دعا. اب جب صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے حالات کی سنگینیوں سے آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سرکار کے وہ فرامین سنے ہوئے ان کے کانوں میں گونجتے ہیں کہ 60 ہجری کے بعد حسین شہید کر دیے جائیں گے, تو وہ اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں کہ کہیں کچھ ایسا نہ ہو جائے. لیکن قربان جائیں وہ جو زبان رسالت چوس چوس کر پلے ہیں, قربان جائیں وہ جو سینہ مطہر پر جو ہے بیٹھ کر پلے ہیں اور بڑے ہیں, ان کے ذمے جو کاز اور ان کے ذمے جو کام ہے وہ اپنے اس کاز اور اپنے اس کام سے بالکل غافل اور بے خبر نہیں ہے, اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ذمے کیا کام ہے اور ہم نے اپنے مقصد کے لیے کہاں تک پہنچنا ہے. کوفیوں کے خطوط کا آنا ایک تاریخی حقیقت ہے, لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ یہ دنیا عالم اسباب ہے, اس میں ہر کام کا کوئی نہ کوئی سبب بنتا ہے. اگر اہل کوفہ کی بے مروتی یا ان کا اس وقت ساتھ نہ دینا, خود بلا کر حضرت مسلم بن عقیل کا شہید ہو جانا, شہزادگان کا شہید ہو جانا, پھر خود سرکار کا کربلا معلیٰ میں, تو پھر توابین کی تحریک بھی تو کوفہ ہی سے اٹھتی ہے. اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے, وہ تو ایک تاریخی حقیقت ہے. لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو بصیرت ہے, چونکہ ان کی خاص تربیت لعاب دہن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تھی, جہاں تک ان کی فراست دیکھ رہی تھی کہ اگر آج بیت اللہ کے تقدس کا لحاظ نہ کیا گیا, ایک اسماعیل ہیں جو ابتدا ہے بیت اللہ کی, ایک حضرت حسین ہیں جو بقائے کعبہ کے ضامن ہیں, وہ اپنی عظمت اور شخصیت غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم. ایک بات بے سبب نہیں کہتے, غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. وہ بے سبب نہیں انہوں نے کہا, بلا شبہ یہ اس سفر کی ہی تیاری ہے. اور جب پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما, چونکہ ان کا رشتہ بھی خونی بھی رشتہ ہے, قرابت کا بہت زیادہ رشتہ ہے, وہ یہ عرض کرتے ہیں کہ اگر جانا ہی مقصود ہے, آپ عزم صمیم کے مالک ہیں, تو کم از کم یہ مستورات کو نہ لے کے جائیے, یہ کم سن شہزادوں کو نہ لے کے جائیے. تو حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو جواب ہے, آپ نے فرمایا میرا پروردگار چاہتا ہے کہ وہ ان کو اپنی راہ میں پامال دیکھنا چاہتا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جادہ حق پر قائم رہتے ہوئے میرے ساتھ وہ عظیم مثال قائم کریں جو رہتی دنیا تک مثال بن جائے انسانیت کے لیے, کہ اہل حق جو ہوتے ہیں وہ کس طرح سے کسی بھی روپ میں ہوں, وہ اللہ رب العزت کے دین کی خاطر اور حق کی خاطر کبھی باطل سے دبتے نہیں ہیں, کبھی باطل سے ڈرتے نہیں ہیں, وہ ہمیشہ باطل سے ٹکراتے ہیں. اچھا, یہ ایک بات, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تو گزارشات اور عرضیات پیش کرتے رہے کہ اے امام رک جائیے. حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط لکھ کے جب نہیں مانے تو پھر اپنے شہزادوں کو بھیج دیا, اور پھر محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رو پڑے, امام رک جائیے. حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرح حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کا تو بہت ہی زیادہ قریبی رشتہ ہے کہ آپ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر نامدار ہیں, اور حضرت سے عبداللہ ابن جعفر جب روکنا چاہتے ہیں تو یہ حضرت جعفر طیار کے صاحبزادے ہیں, اور ان کا وقت جو ہے وہ زیادہ تر حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہی بچپن کے ساتھ گزرا ہے. اب وہ روکنا چاہتے ہیں, لیکن آپ اس سفر سے نہیں رکتے اور فرماتے ہیں کہ مجھے آقا نے ایک حکم دیا ہے, میں اس کی تعمیل کروں گا. ایک جملہ بہت اہم یہاں کہہ کے پھر وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک اعلیٰ ترین مثال قائم کی. آج یہاں پاکستان میں 8 ذی الحج ہے, 2 دن کے بعد 10 ذی الحج ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم دیا گیا وہ جناب اسماعیل کو لے کر چلے, تو اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل الرحمن سے یہ مثال قائم کر دی کہ جب وہ بیٹے مانگے
تو اس کی راہ میں بیٹوں کو لے کے چلنا خلیل اللہ کی سنت ہے. کل کو کوئی حسین پہ الزام نہ دے کہ جب موت نظر آ رہی تھی تو بچے کیوں لے کے. اللہ اکبر. اور یہ بڑا اہم، یہ آپ نے جو نقطہ اس وقت اٹھایا اس پہ میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا. ایک تو بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کتنے افراد تھے، کیونکہ 82 نفوس قدسیہ بھی ہم سنتے ہیں، بیان میں بھی سنتے ہیں، کسی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ 100 سے اوپر لوگ تھے. دوسرا جو بڑی اہم ترین بات ہے جس پہ میرا خیال ہے آج رک کے ہم سب کو ذرا غور و تفکر کرنا چاہیے کہ امام چلے کس جذبے کے ساتھ. یعنی دیکھیں نا، آپ کے پاس دو آپشن، جیسے کہ صحابہ نے عرض کیا کہ اے امام یمن کا راستہ ہے وہاں چلے جائیے، وہاں پہ آپ کے جو ہیں وہ اپنا زیادہ لوگ آپ کے جو ہے مطلب دست حق پرست میں بیعت کرنے والے ہوں گے اور زیادہ آپ کی فورس مضبوط ہوگی، لیکن آپ نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا. تو کیوں کیا، ذرا اس بارے میں بتائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے اور ان پاک باز لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے اپنے مقدس خون سے دین اسلام کی وہ آبیاری کی ہے کہ یہ چمن جو ہے اس کی ہریالیاں آج تک انہی کے وجود مسعود کی وجہ سے قائم ہیں. یہ جو آپ نے تعداد کے حوالے سے بات کی بالکل متضارب اقوال ہیں اور بہت ساری اس میں جو ہے وہ اقوال کا اختلاف ہے، لیکن طبقات ابن سعد کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو زیادہ ایک مستند بات ہے کہ وہ 82 افراد کا قافلہ ہے کہ جو یہاں سے روانہ ہوئے ہیں. بعض نے 90 اور بعض نے تو 300 تک بھی لکھ دیا ہے، لیکن زیادہ جو جمہور کا قول ہے وہ یہی ہے کہ 82 افراد نکلے ہیں اور یہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان عظمت نشان کے وہ افراد ہیں. اور حضرت سیدنا علی شیر خدا اور سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ سے نسبت رکھنے والی وہ ہستیاں ہیں کہ جن میں سے ایک ایک کی زیارت جو ہے وہی انسان کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے. اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مکہ سے نکل رہے ہیں اور حرم کو چھوڑ رہے ہیں اور یہ وہ حرم ہے جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ، اور کعبۃ اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے. اللہ. اور فرزدق نے وہ جو کہا تھا نا کہ ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ والحل یعرفہ والبیت والحرم، کہا کہ یہ تو پوچھتا ہے کہ یہ کون ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ تم لوگ خانہ کعبہ کا حج کرنے آتے ہو اور یہ خانہ کعبہ بھی جانتا ہے کہ یہ کون لوگ، ان کو پہچانتا ہے، حجر اسود ان کو پہچانتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے. اور یہ وہ ہستیاں. اور پھر جب یہ رخصت ہوتے ہیں آپ نے فرمایا کہ عزیمت کا راستہ کیوں چنا. اس میں بڑے آج کل بعض لوگ انٹلیکچوئل بنتے ہیں اور بڑی اپنے آپ کو جو ہے وہ عقل کل سمجھتے ہوئے رائے دیتے ہیں. یہ وہ کوفہ والوں کا پتہ نہیں تھا کہ کوفی لا یوفی ہوتے ہیں اور وہ وفا نہیں کرتے. پہلے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ بھی اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کوفیوں نے کیا. تو پھر آپ یہ دلائل کے طور پہ لوگ پیش کرتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے جو مفکر بنے پھرتے ہیں انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب کوئی اللہ کے نام پہ بلائے، رسول کے نام پہ بلائے اور اقامت دین کے لیے بلائے اور پھر انسان جو ہے وہ کہے کہ میں نہیں جاتا، وہاں پہ جانا ضروری تھا. اور اگر میں سمجھتا ہوں، میں یہ جملہ پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس وقت کھڑے نہ ہوتے تو بعد میں جتنی ظلم کے خلاف آوازیں بلند ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری دب جاتی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ قید و بند کی صعوبتوں میں شہادت نہ ہوتی، حضرت امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ فتنہ خلق قرآن کے خلاف کھڑے نہ ہوتے، پھر حضرت امام مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دین اکبری کے خلاف آواز بلند نہ کرتے تو بعد میں قیامت تک جتنی آوازیں بھی دین حق کی راہ میں اور ظلم کے خلاف بلند ہوں گی ان کے لیے ایک روڈ میپ دے کے جانے والی ہستی حضرت امام. اور اس میں ڈاکٹر صاحب دو باتیں بڑی اہم. ایک تو بات یہ ہے کہ نانا کے دین کو بچانے کا کام ہی نواسے نے کرنا تھا، یہ تو بنیادی بات تھی. اور دوسری بات یہ کہ اگر نہ کرتے تو رہتی دنیا تک ایک جو ہے وہ میسج چلا جاتا کہ صاحب امام کو بلایا تھا لیکن امام آئے نہیں. جی امام نہیں آئے، ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. آپ نے اتمام حجت کی ہے، آپ نے دین کی سربلندی کی کوشش کی ہے. اور یزید جو کہ بالکل اس وقت جس بدبختی پہ اترا ہوا تھا اور اس نے جس طرح جو ہے وہ دین اسلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نیست و نابود کرنے کے لیے جو ایک پوری سازش بن رکھی تھی، اگر اس کے خلاف حضرت امام علی مقام امام ہمام نہ نکلتے تو پھر اس دین کو کون بچاتا. وہ جو علامہ اقبال حکیم الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، امام عاشقاں پورے بطول سروے آزادے ز بستان رسول تا قیامت قطع استبداد کرد موج خون او چمن ایجاد کرد. قیامت تک کے لیے آپ نے ظلم کا، استبداد کا خاتمہ کر دیا اور آپ کے خون نے ایک نئے چمن کو ایجاد کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ممبروں پہ قال اللہ و قال الرسول کی صدا بلند ہوتی رہے گی اور آذانیں بلند ہوتی رہیں گی. یہ ایک عام سوال
اور یہ بھی بڑا سوال جو ہے اٹھایا جاتا ہے کہ صاحب مقصد آپ کا جو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خاکم بدین حکومت تھا، اور حکومت کے لیے آپ جنگ کرنے نکلے تھے. جی بنیادی طور پر میں چاہوں گا کہ بہت تھوڑے وقت میں یہ دونوں سوال میں آپ کے سامنے رکھ دوں. ایک سوال جو آپ نے ڈاکٹر صاحب سے جاری کر رکھا تھا، اور ایک یہ سوال جی بسم اللہ کہ راہ رخصت اور راہ عزیمت میں سے امام حسین نے راہ عزیمت کیوں چنا. اور یہ بہت بڑا سوال ہے، اور اعمال سنت کو اس کو جواب دینا چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ پھر اس راستے پہ سارے کیوں نہیں چلے، وہ مشورے کیوں دیتے رہے، انہوں نے راہ رخصت لے لیا، امام حسین عزیمت پر کیوں چلے. تو معاذ اللہ کوئی انگلی اٹھائی جاتی ہے اس حوالے سے. تو ہمیں الحمدللہ ان دونوں بادشاہوں کی اور دونوں جماعتوں کی غلامی حاصل ہے، ہمیں جواب دینا چاہیے. تو امام حسین راہ عزیمت پر اس لیے چلے کہ اللہ کریم نے جو آیہ مبارکہ نازل کی تھی نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ جو لیذھب عنکم الرجس والا شرف تھا نا، کہ رجس سے بے حساب دوری، پلیتی سے بے حد دوری، یہ شرف اور یہ شان اس دور میں صرف اور صرف امام حسین کے پاس. اللہ، اگر امام حسن بھی اس دور میں ہوتے تو یہی کرتے، اللہ، مولا علی بھی ہوتے تو یہی کرتے. یہ امام حسین کو ایک خاص درجہ حاصل ہے، خاص مقام حاصل ہے. صحابہ بھی پاک ہیں، مطہر ہیں، لیکن لیذھب عنکم الرجس کا جو لیول امام حسین کو حاصل تھا اس وقت پوری کائنات میں کسی اور کو حاصل نہیں تھا. اس لیے آپ نے راہ عزیمت اختیار کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ مدینہ سے چلے ہیں تب بھی تھوڑے افراد ہیں، مکہ سے چلے ہیں تب بھی تھوڑے افراد ہیں، اور مکہ سے تو بالکل ہی پھر کلیئر ہو گیا نا جب 82 ہو گئے. 82 افراد کے ساتھ نکلنا اور ان میں پھر بچوں کو ساتھ لے جانا، اپنی ازواج مطہرات کو ساتھ لے جانا، چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ لے جانا، یہ تو چلتے ہوئے محسوس کر رہا ہے کہ یہ کوئی لڑائی لڑنے نہیں آ رہے، یہ بنیادی طور پر ظلم کے خلاف ابدی احتجاج کرنے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ابدی احتجاج. کائنات میں شاید ایسا احتجاج نہ ہوا ہے، نہ ہوگا. بھوک ہڑتال تک سنی ہے، یہ پیاس کی بھی ہڑتال ہوئی ہے. اللہ، اور یہ ایسا احتجاج ہے کہ کائنات کے ہر ظلم کے خلاف احتجاج کرنے والے کے لیے مشعل راہ ہے. امام حسین کا صرف لشکر دیکھ لیں تو یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ جنگ نہیں ہے، یہ صرف احتجاج ہے. اور ابن عباس کے مشورے کے مطابق یمن نہ جانا، اگر ابن عباس کو پتا تھا تو حسین کو نہیں پتا تھا کہ یمن میرے لیے مفید ہے. یمن نہ جانا یہ صرف اور صرف احتجاج ہے اور ظلم کے خلاف. اب بات وہی ہے کہ حکومتیں اور کرسیاں اور طاقتیں تو ان کی ٹھوکروں پر ہیں. چیز ہی کوئی نہیں. اچھا جی، پیر صاحب ابھی بتائیے، دوران سفر شہادتوں کی اطلاعات کے باوجود بھی آپ نے سفر جاری رکھا، کیونکہ اب بس کچھ دنوں کے بعد موقع ہے مسلم بن عقیل علیہ السلام، ان کے شہزادوں کا، تو یہ اطلاعات ملتی رہی. ہاں جی، ایک اس ضمن میں بہت ہی اہم بات ہے. جی بتائیے. یہ جو جس طرح بہت سے باقی اعتراضات ہیں، اسی طرح ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ لوگ تو حج کے لیے آ رہے تھے اور آپ حرم کو چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں حج کے ایام میں. اس کی وجہ جو ہے وہ سب سے زیادہ جس کو اہل محبت نے اور صوفیاء نے خاص طور پر سمجھا بھی اور بیان بھی کیا کہ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، اس کے بعد حج نفل ہے. ٹھیک ہے. 25 حج پا پیادہ آپ ادا کر چکے یعنی ٹھیک ہے. اب وہ جو چیز اب عبادت جو ہے وہ تو مکمل ہو چکی. اب اس کے بعد بیت اللہ شریف کی بقا کے لیے، جیسے مشہدی صاحب نے ابتدا میں کہا تھا کہ وہ چونکہ اس روپ میں کمانڈوز آ رہے تھے، اس لیے آپ نے حرم کے تقدس کو بچایا اور اپنے حج کی جو کیفیات تھیں ان کو عمرہ میں تبدیل کیا. یہ عبادات ایسے ہوتی ہیں کہ اگر آپ نے حج نہ کیا ہوتا زندگی میں تب ہوتا کہ یہ حج کرنا بہت ضروری تھا. دوسری بات یہ کہ جو شہادتوں کی خبریں آ رہی ہیں، حضرت مسلم بن عقیل کوفہ میں شہید ہوتے ہیں، اور پھر 2 شہزادگان آپ کے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم وہ بھی کوفہ میں شہید ہوتے ہیں، اور 9 شخصیات دوسری ہیں جن میں حضرت ہانی بن عروہ، صحابہ کرام علیہم رضوان اور ان کی اولادیں، 9 شخصیات دوسری ہیں جو وہ بھی کوفہ میں شہید ہوتی ہیں. اس کے باوجود منزل سے واپس نہ پلٹنا وہ وہی بات ہے جو احتجاج کی بات ہو رہی تھی کہ وہ اپنی منزل کربلا کی طرف بڑھ رہے تھے، جس کی نشاندہی حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی. جو بات میں نے ابتدا میں پچھلے سیگمنٹ میں کی وہ یہ کہ جب
حضرت ابراہیم خواب میں حکم آئے تو بیٹا لے کے چلتے ہیں اور بیٹا چل کے لیٹ جاتا ہے. یہاں تو دن کے اجالے میں سرکار نے اٹھا کر جس رسول کو کافر بھی صادق اور امین مانتے ہیں, جس کی زبان پر شک نہیں کرتے, بتایا کہ میرا یہ بیٹا حسین سرزمین کربلا میں شہید ہوگا. اچھا پیر صاحب ایک بات بڑی یہاں میں اس پہ چاہتا ہوں آپ ذرا کلام فرمائیں. مسلم بن عقیل علیہ السلام پھر دونوں شہزادوں کی مطلب جو ہے وہ اپنے شہادت کی اطلاع ساتھ ساتھ ہانی بن عنوہ رضی اللہ تعالیٰ, پھر آپ کے رضائی بھائی عبداللہ بن یقطن کی جو ہے وہ اپنا شہادت کی اطلاع مل گئی. اس کے بعد پھر فرزدق کے جملے کہ جی مطلب بنو امیہ کے جو ہے وہ دل تو مطلب ظاہر ہے آپ کے ساتھ لیکن تلواریں جو ہیں یزید کے ساتھ ہیں, اس کے باوجود بھی امام نے سفر جاری رکھا. ان سب باتوں کو اگر ملایا جائے اور ان کی سمری میں ایک جملہ عرض کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ حضرت امام کی منزل کوفہ نہیں تھی, حضرت امام کی منزل ہی کربلا تھی. اللہ ایک جملے میں جواب سب سوالوں کا یہ ہے کہ منزل کوفہ نہیں تھی, منزل ہی کربلا تھی. اور ان اسباب سے بڑھ کر جو شہادتیں اپنی قربانیاں جس کی بشارات حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی, ان کو نبھانے کے لیے بھوکے اور پیاسے 3 دن کے حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ نے جنگ صفین سے واپسی پر باقاعدہ خیموں کی نشاندہی کی تھی. یہاں فلاں کا خیمہ ہوگا, اور روئے زمین پر حضور کا جملہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کا ہی جملہ ہے. اس وقت جب وہ شہید ہوں گے روئے زمین کی وہ سب سے افضل جماعت. اللہ اکبر. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا, آپ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول. سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب. کتاب الشفا, شہادت کا رتبہ حاصل کرنے کا وظیفہ. سبحان اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جو شخص روزانہ 1 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اور 1 مرتبہ سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں, اور اگر اسی دن اسے موت آ جائے تو اس کا شمار شہداء میں ہوتا ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام کا قول مبارک, جو شخص کسی مومن کے کرب و غم کو دور کرے اللہ تعالیٰ اس کے دنیا و آخرت کے غم و اندوہ کو دور کرے گا. امتحان کا مرحلہ ہے آ گیا, امتحان کا مرحلہ ہے آ گیا, نوریوں کا قافلہ کوفہ چلا, نوریوں کا قافلہ کوفہ چلا, امتحان کا مرحلہ ہے آ گیا. سب خبر تھی حضرت شبیر کو, سب خبر تھی حضرت شبیر کو, کوفہ کی مسموم ہے کیسی فضا, کوفہ کی مسموم ہے کیسی فضا, نوریوں کا قافلہ کوفہ چلا, امتحان کا مرحلہ ہے آ گیا. آندھیاں چلنے کو ہے اب ظلم کی, آندھیاں چلنے کو ہے اب ظلم کی, ہے نبی
سب جانتا ہے نبی کا لاڈلا سب جانتا منزل مقصود ان کا خلد تھی منزل مقصود ان کا خلد تھی دین کی منظور تھی ان کو بقا دین کی منظور تھی ان کو بقا نوریوں کا قافلہ کوفہ چلا امتحان کا مرحلہ ہے آ گیا اور خاندان سید کونین پر خاندان سید کونین پر بند ہوا خوشیوں کا ہر ایک راستہ بند ہوا خوشیوں کا ہر ایک راستہ اللهم صل على وعلى آله وصحبه